ڈاکٹر صاحب اب ٹیکنیکل چیزیں میرے خیال ہو گئی ہیں, مزید بھی ابھی بہت سی ہیں. تھوڑا سا میں آف ٹیکنیکل سے ذرا آف ٹاپک آنا چاہوں گا. آپ ایک بیٹی کی ماں ہیں, امریکہ میں رہتی ہیں. میں نے آپ سے آف دی ریکارڈ بتایا, میری بھی ماشاء اللہ بیٹی ہے 4 سال کی. تو امریکہ میں رہنے والے لوگوں کو میں تو اس چیز پہ بڑا سخت اوپینین رکھتا ہوں کہ امریکہ ہو, یورپ ہو, UK ہو, ان کو بچوں کی شادی پاکستان میں نہیں کرنی چاہیے, اور اسپیشلی بیٹی کی تو بالکل بھی نہیں کرنی چاہیے. آپ سے میں اس کا اوپینین بھی لینا چاہوں گا, اور ڈیورس ریشو کے بارے میں بات کرنا چاہوں گا, پاکستان میں بھی اور امریکہ میں بھی, اور اس کے ریزن بھی جاننا چاہوں گا. پاکستان میں کیوں ریشو بڑھ رہی ہے, اور امریکہ میں اسپیشلی جو پاکستانی جو دیسی فیملیز ہیں ان میں اگر یہ مسئلہ ہے تو اس کی مین ریزن کیا ہوتی ہے؟ دیکھیے, جب بھی ویلیوز کا ڈفرینس آ جاتا ہے نا, جہاں پہ فاؤنڈیشن آپ کی ملتی جلتی نہیں ہوگی, ویلیوز ملتی جلتی نہیں ہوں گی, اور ویلیوز کہاں سے آتی ہیں, وہ انسٹل ہوتی ہیں چائلڈہڈ میں. جی, آپ کے بڑھاپے میں جا کے آپ کو کوئی ویلیو نہیں دے سکتا. آج میں آپ کو لیکچر دے دوں تو آپ کہیں گے یہ کیا لائف لیکچر مجھے دے رہی ہے, اس سے زیادہ تو مجھے پتا ہے, یا تو میں گوگل ڈاکٹر سے سیکھ لوں گا, یا میں ٹک ٹاک سے سیکھ لوں گا. آج کل دنیا یہی کر رہی ہے, مجھ کو سائنٹیفک ڈیٹا کی کیا ضرورت ہے. اور جہاں پہ ڈفرینس آ جائے ویلیوز کا, کیونکہ آپ کا چائلڈہڈ فرق ہے, اور وہ خالی چائلڈہڈ یہ نہیں ہے کہ اگر پاکستان میں بھی سپوز اگر ایک بندہ ایک مڈل کلاس یا لو مڈل کلاس میں پرورش پائی ہے, اور ایک بندی جو ہے وہ ایک بہت ہی رچ فیملی سے آ رہی ہے, تو وہاں پہ بھی ویلیوز کا فرق آ جائے گا. ان کی بھی کمپیٹیبلٹی کے, اور ان کی جو میرج آگے سے چل پائے گی کتنی دیر پا ہوگی, اس کا بھی فرق پڑ جائے گا. تو خالی یہ نہیں کہ امریکہ, اور اگر اب آپ کنٹری اوشن ہی بدل رہے ہیں کہ آپ اٹلانٹک اوشن سے باہر چلے گئے, تو وہاں کا تو پورا سسٹم ہی فرق ہے. اگر میں یہاں پہ پیدا ہوئی ہوں کرکٹ کے ساتھ, مائی ہسبینڈ از فرام USA, تو وہ پیدا ہوا ہے جی امریکہ میں, تو ساکر کو جو فٹ بال ہم کہتے تھے جو پاؤں سے کھیلتے ہیں, وہ وہاں اس کو ساکر کہتے ہیں. تو جب میں فٹ بال کہتی ہوں تو میرا کہتے ہیں یہ ساکر نہیں ہے, دیٹ از لائک اس کو ساکر کہتے ہیں, فٹ بال ہم وہ ہے جو رگبی ٹائپ ہاتھ سے کھیلتے ہیں. چھوٹی چھوٹی باتوں میں اتنا فرق آ گیا. وہ جب ہنس رہے ہیں, ان کی سلینگ لینگویج, ان کے جوکس, ان کی فاؤنڈیشن, ہر چیز فرق ہے. چائلڈہڈ کا فرق آ گیا. اب آپ کے آج کل کے زمانے میں اور مسئلہ ہو گیا, سوشل میڈیا. ایون اگر آپ کا 5 سال کا فرق ہے ایج کا, پہلے جو تھا 10 سال بڑے خوش ہوتے تھے کہ جی زیادہ ایج ہوگا تو آدمی زیادہ ویل اسٹیبلشڈ ہوگا, زیادہ خیال رکھ سکتا ہے. آج کل کے بچے کہتے ہیں نہیں ایج کا کم ہونا چاہیے کیونکہ دوسرے کو انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے, اور وہ صحیح کہہ رہے ہیں, کیونکہ آج کل 5 سال میں اتنی جلدی رفتار کے ساتھ سوشل میڈیا بدل رہا ہے کہ ان کی لنگو بدل رہی ہے. وہ ہم اگر اوکے کہتے تھے تو وہ خالی کے لکھتے ہیں آج کل. تو میں پوچھتی ہوں یہ کے کا کیا مطلب ہے بھائی, اور سلینگ ہے سارا کچھ, اور وہ اسی 2-3 سال والے کو فرق کو پتا ہے, بلکہ 5 سال والا بھی کہہ رہا ہے کہ وی نیور یوزڈ اٹ, یہ کیا چکر ہے. تو اتنا زیادہ جب فرق آ جائے گا ویلیوز کا, انڈرسٹینڈنگ کا, تو آپ کی شادی کو نبھانا, شادی از اے بگ کمپرومائز, 24/7 آپ نے اس کے اوپر کام کرنا ہے, تو پھر زیادہ مشکل ہو جائے گی. اور اب وہ اگر میں آپ کو اسٹریٹ فارورڈلی کہوں کہ کیا میں اپنے بچوں کی شادی یہاں پہ کروں گی, تو اگر تو بہت زیادہ بچہ ادھر چلا گیا بچپن میں, اس کو اس کی ایجوکیشن کی کمپیٹیبلٹی ہو گئی, ہاں اگر کمپیٹیبلٹی ہوگی, انڈرسٹینڈنگ آف دیٹ سسٹم ہو گیا, اس میں ایک بہت بڑی چیز یہ آ جاتی ہے کہ جو ہم لوگ شادی سے پہلے بہت مس کر دیتے ہیں چیزوں کو, کہ ہم ہر چیز کے اوپر ڈسکس کر لیں گے, لیکن ہم ہمیشہ جو یاد رکھیں کہ بچوں کا جو براٹ اپ ہے, میں چائلڈہڈ کو بہت زیادہ امپورٹینس دیتی ہوں. انہوں نے واپس اپنے ماں باپ, ایپل ڈز ناٹ فال فار فرام دا ٹری, اس نے واپس وہی جانا ہے. اب اگر بچے بڑا کوئی گلیمرس اور ہائپڈ اپ قسم کی بندی لے کر آ رہے ہیں سوشل میڈیا سے, بڑی کوئی اس طرح سے ماڈل لائک, لیکن ماں اگر گھر کا ماحول پورا جو تھا مذہبی قسم کا تھا اور وہ حجاب لیتی تھی, تو مائنڈڈ کچھ سالوں میں, وہ ابھی نہیں لیکن کہیں نہ کہیں اس کے روٹس دکھائیں گے آپ کو اپنا اثر. وہ 40-50 سال کا ہو کے اس نے اپنا باپ بن جانا ہے. اور پھر آپ ایک لڑکی جو بچپن سے ایک لبرل ماحول میں, پروگریسو ماحول میں, اور اس کو جب آپ جا کے کہیں گے کہ اب تم سرٹن انداز سے کرو, کچھ لوگ تو جلدی کہنا شروع کر دیتے ہیں, تو آپ کے بیسک ویلیوز میں دیکھیں, کھانا کیا پکنا ہے آج ڈزنٹ میٹر, آپ نے دال کھانی ہے, چاول کھانی ہے, لڑکی کھانا پکاتی ہے نہیں پکاتی, آپ پکاتے ہیں نہیں, یہ چھوٹی باتیں ہیں. لیکن جہاں پہ ایک پورے بڑا سسٹم آ جاتا ہے کہ آپ کا ایک براٹ اپ بچوں کا کیسے کرنا ہے, کتنا ریلیجیس کرنا ہے, گھر کے اندر نماز کتنی پڑھی جانی ہے, تم نے حجاب لینا ہے یا نہیں, تم نے کام کرنا ہے کہ نہیں, ہمارا ایک میجر ویژن جو ہے وہ آپ شیئر نہیں کرتے اگر آپس میں. اس کے اندر جب اختلافات ہو جاتے ہیں تو پھر شادی ایک بوجھ بن جاتی ہے, اور پھر وہاں پہ کھٹ پٹ اسٹارٹ ہو جاتی ہے, اور وہ آپ کا پورا ویلیو سسٹم ہوتا ہے. اس لیے میں یہ بھی کہتی ہوں کہ جو پرانے زمانے میں, اگر یہ نہیں کہ امریکہ والے
ادھر کریں یا ادھر ادھر کریں. ماں باپ بڑی اچھی گائیڈ کرتے ہیں آپ کو اگر وہ فلٹر کر لیں, اگر وہ آؤٹ ڈیٹڈ قسم کے نہیں ہیں کہ نہیں تم نے جا کے گاؤں میں میرے کزن سے کرنی ہے. پڑھے لکھے ماں باپ کو پتا ہوتا ہے کہ ہمارا گھر کا سسٹم کیا ہے, ہمارا براٹ اپ, ہم نے بچی یا لڑکے کو کیسے پالا ہے, یہ کس طرح, وہ فلٹر پہلے کر لیتے ہیں. کیونکہ وہ یہ نہیں دیکھ رہے ہوتے کہ عشقیہ چیز نہیں دیکھ رہے ہوتے, لو سٹوری نہیں دیکھ رہے ہوتے کہ او ہی سو ہینڈسم, شی سو پریٹی. وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں ویلیوز اینڈ فاؤنڈیشن کو. تو جب وہ چیز دیکھتے ہیں جس کے اوپر آگے 10-20 سال میں آپ کی شادی چلنی ہے, ان کی ویژن فار سائٹڈ, اگر وہ عقل مند اچھے ماں باپ, پتہ ہے کہ ہم ایجوکیٹڈ ہیں, تو وہ کافی چیزیں پہلے ہی فلٹر کر دیتے ہیں, ڈیورس کم ہو جاتی ہے. آج کل پاکستان میں نے جو نوٹ کیا اور جو میرا ایک پرسنل ایکسپیرینس ہے, ایک بڑی وبا سی پھیل گئی ہے. پھر میں بات کروں گی وہ امریکہ میں تو پہلے بھی ڈیورس ہو رہی تھی نا, لیکن پاکستان میں جو ایک دم وبا پھیل گئی ہے, کیونکہ آپ اپنے بچوں کو یہ سکھا ہی نہیں, ایکچولی ریز کر رہے ہیں کہ اگر ڈیورس ہو گئی تو کیا کریں گے. دیٹس ہاؤ یو آر ریزنگ دیم, کہ اگر ڈیورس ہوگی تو کیا کریں گے. یہ نہیں کر رہے کہ پہلے ہی ہوتا تھا کہ کفن میں جاؤ, وہ بھی غلط بات ہے کہ ڈولی میں جاؤ گی تو کفن نکلے گا. لیکن آپ اپنے بچوں کو پہلے ہی یہ مائنڈ سیٹ سکھا رہے ہیں کہ اگر ڈیورس ہوگی تو تمہیں کیا کرنا ہے. اس کے لیے تمہیں بڑا فائنینشلی انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ فائنینشلی انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے کہ کل کو جو ہے تم اپنے میاں کا ہاتھ, اگر کوئی برا وقت آ گیا تو اس کا ساتھ دے سکو گی. یعنی بات وہی ہے, فائنینشلی انڈیپینڈنٹ کی ہی بات ہو رہی ہے, لیکن ادر وے اراؤنڈ. آپ نے اس کو یہ کہنے کی بجائے کہ تمہیں فائنینشلی انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے, تم اپنے آپ کو ایجوکیٹ کرو کہ کوئی گھر پہ, کوئی فیملی پہ برا ٹائم آ گیا تو مل کے ساتھ کام کر لینا. ہو سکتا ہے بعد میں ڈیورس بھی ہو جائے, ہو گیا تو آپ کی فائدہ ہے کہ یو آر فائنینشلی انڈیپینڈنٹ, تو آپ اپنا ڈیسیجن لے سکتے ہیں. جو بندہ فائنینشلی انڈیپینڈنٹ نہیں ہے وہ تو کوئی بھی ڈیسیجن نہیں لے سکتا, وہ کسی اور کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے. لیکن آپ اس کو جو ریز کر رہے ہیں ود دیٹ تھاٹ کہ ڈیورس کے لیے اٹس اوکے, جب آپ اس چیز کو ایک ایکسیپٹنس کر دیتے ہیں اور اس کو نارم بنا دیتے ہیں تو لوگوں کے اندر ٹالرنس کم ہو جاتی ہے. وہ جب ہر چیز کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں, اس میں کافی ادر چیزیں آ رہی ہیں جو زمانے میں وبا کی طرح پھیل رہی ہیں, کہ جس میں ہومو سیکشوالٹی اور بہت ساری چیزیں. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گو دیئر, کیونکہ پھر وہ مجھے کہہ دیں کہ بائسڈ ہوں میں, میرا آڈینس کم ہو جائے گا. لیکن دیٹس دا فیکٹ کہ آپ جس چیز کو ایکسیپٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں اس میں ٹالرنس ختم ہو جاتی ہے, اس کے اوپر آپ کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں. کام کرنا چھوڑ دیں گے تو چھوڑا جو آپ کی جب تھوڑی کھٹ پٹ ہوگی تو آپ کہیں گے لو جی میں فائنینشلی انڈیپینڈنٹ ہوں, آئی کین جسٹ سروائیو وداؤٹ یو, مجھے تمہاری کیا ضرورت ہے. اور آپشنز آ جاتی ہیں آپ کے پاس جب ایک عورت گھر سے باہر جاتی ہے. پھر اگین ڈونٹ تھنک میں کہ اینٹی فیمنسٹ ہوں, لیکن یہ ایک سچی بات ہے کہ جب آپ کے پاس فائنینشیل انڈیپینڈنس ہوتی ہے اور جب آپ گھر سے باہر جاتے ہیں اور اگر آپ کا ایکسپوجر ہوتا جاتا ہے اور آپ ایوالو کرتے جاتے ہیں اور آپ کا جو دوسرا ساتھی ہو, چاہے وہ عورت ہو یا مرد, آپ کے ساتھ ایوالو نہیں کر رہا اور ڈفرینسز بڑھتے جا رہے ہیں, آپشنز آتی جائیں گی. آپشنز کہاں سے آ رہی ہیں؟ سوشل میڈیا میں. بالکل. آپ پہلے جو ہے آپ ایک عورت کو کہتے تھے کہ او گاڈ یہ حجاب نہیں لے رہی, یہ نہیں کر رہی. آج کل اگر کسی لڑکی نے کوئی لپ فلر ڈال کے یوں کر کے فوٹو لگا دی اور سرٹن ٹائٹ کر کے کپڑے لگا دیے, اس کو اتنے لائکس آ رہے ہیں. اور پھر کون پروموٹ کر رہا ہے اس کو؟ آدمی پروموٹ کر رہے ہیں, کیونکہ وہ آپ ایک ایسی عورت کو پروموٹ کیے جا رہے ہیں جو کہ ویلیڈیشن چاہ رہی ہے ایکسٹرنل سورس سے. سوشل میڈیا میں ہو رہی ہے. آپ انسٹا میں اگر کوئی اچھی تصویر, کوئی ایجوکیشن والی بات کر دو, اگلوں کو سمجھ ہی نہیں آنی, اور سمجھ نہیں آنی اور اس کو لائکس نہیں ملنے, تو آپ کہیں گے میں کیا کر رہا ہوں بھائی. بالکل ایسا ہی ہے. تو میں ایجوکیشن کی بجائے کوئی ایک ایسی ویڈیو ڈال دوں جو بالکل ہی ایک ایسے ہی کوئی امریکہ کی گاڑی میں بیٹھ کے کوئی پورش کی لگا دوں یا فراری کی لگا دوں, اس میں مجھے 10 ملین آ جائے گا. بالکل ایسا ہوتا ہے. تو پھر وہ آپ اس چیز کو پروموٹ کر رہے ہیں, اس کلچر کو, اور آدمی پروموٹ کر رہے ہیں ایک ایسی عورت کو جو کہ ایک فلر ڈال کے اپنی لکس کو, آپ اس کو لائک پہ لائک ڈالی جا رہے ہیں اس کو, تو وہ اب عورت سمجھتی ہے کہ مجھے یہی لک چاہیے تو مجھے باہر سے ویلیڈیشن ملے گی. وہ ریز ہو رہی ہیں ایکسٹرنل ویلیڈیشن پہ آپ کی تمام بچیاں. اور اس میں سوشل میڈیا کا بہت بڑا رول ہے. سوشل میڈیا لوگ کہتے تھے جی کہ اس کا فائدہ بھی ہے, میرے نزدیک اب اس ٹائم پہ میں دیکھوں تو فائدہ کم ہے, نقصان زیادہ, نقصان بہت زیادہ ہے, کیونکہ آپ اس کو مانیٹر نہیں کر پا رہے. جو چیز آپ مانیٹر نہیں کر پا رہے, جس کا آپ پیرنٹنگ جو مرضی مانیٹر کر لیں آپ, ہر قسم کا وہ بھی لگا دیں, قسم سے بچے آپ کو ایسا جا کے بالکل. اور پھر جو ٹینیجرز ہیں, ٹینیجرز تو آپ کے ہاتھ سے نکل گئے. پورنوگرافی کہاں سے اسٹارٹ ہوتی ہے؟ یہ سارا روٹ کاز کہاں سے اسٹارٹ ہو رہا ہے؟ یہ سارا معاشرہ کس طرف جا رہا ہے؟ انٹرنیٹ, سوشل میڈیا. آپ کے گھر میں, آپ کے کمرے میں
آپ کے بچے کے فون کے اوپر ہے, آپ اس کو کتنا مانیٹر کریں گے. اور پھر پیئر پریشر اتنا زیادہ ہے کہ اگر آپ یہ کہیں گے کہ میں آپ کو فون نہیں دے رہا تو کہیں گے وہ فلاں کے پاس تو اس کے پاس فون ہے, مجھے تم نے اس ایجوکیشن سے دور رکھا, میری گروتھ نہیں ہو رہی. تو اتنا پیئر پریشر ہے کہ آپ اس کے پریشر میں آ کے دے دیں گے, لیکن آپ نان اسٹاپ 24/7 مانیٹر نہیں کر پائیں گے, اور آپ کا گھر سے یہ سارا ایول سٹارٹ ہو رہا ہے. امریکہ میں جو دیسی فیملیز میں جو ڈیورس ہے اس کی مین ریزن کیا ہوتی ہے؟ مین ریزن ہر جگہ ایک ہے, یونیورسل ہے. مین ریزن چاہے یہاں پہ فاؤنڈیشن کا جہاں ڈفرینسز آ جاتے ہیں. اچھا, یہ کانسیپٹ بڑا غلط ہے کہ وہاں کی عورت جو ہے بڑی لبرل اور پروگریسو ہے, اور وہاں کا جو ہے یہ بڑا اس طرح سے ہے. وہاں پہ جو اچھے گھر کے لوگ ہیں ان کی ویلیوز, ان کی فاؤنڈیشن, ان کا ریلیجن فرق ہے, لیکن ریلیجن سارے لوگوں کو ایک ہی چیز سکھاتا ہے جو یہاں پہ سکھاتا ہے. اور ان کی تو ایکچولی جو مورل ویلیوز ہیں وہ ہم سے دگنی تگنی ہے, اس لیے وہ اس جگہ پہ پہنچے ہوئے ہیں. البتہ وہاں پہ یہ ہے کہ عورت کے رائٹس بہت زیادہ ہیں. یہاں پہ اگر آپ کو کسی نے تھپڑ مار دیا تو وہ کہیں گے کہ ٹھیک ہے. وہاں پہ جو ہے چونکہ اپنے رائٹس کا بھی پتہ ہے اور ابیوز سمجھا جاتا ہے اس کو, تو وہ دے آر ناٹ گونا ٹیک دیٹ فرام یو. تو وہاں پہ تھوڑا سا یہ فرق آ جاتا ہے جو کہ اچھا فرق ہے. لیکن جو اچھی چیز ہے وہ سمجھنے کی بجائے ہم لوگوں نے یہ بھی سیکھ لیا کہ وہاں کی عورت, میں کام کر کے آتی ہوں, اب کچھ لوگ افورڈ کر سکتے ہیں وہاں پہ لیبر, ہر بندہ افورڈ نہیں کر سکتا. آپ کو کھانا خود ہی بنانا ہے, آپ کو کلیننگ خود ہی کرنی ہے, کچھ لوگ کلیننگ بھی لیکن خود چھوٹا موٹا کام سب خود کرنا پڑتا ہے. وہاں پہ میڈ نہیں آپ کو ملنی, آپ نے باہر کا بھی دیکھنا ہے گھر میں. وہاں ڈرائیور آپ خود ہیں, آپ کو بچے کو ایک پیانو لیسن پہ جانا ہے, ٹینس, آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے کہ کچھ اور سوچیں. ٹھیک ہے, یہ جو وہاں کی جو سوچ سمجھ ہے نا, جب آپ بیچلر ہوتے ہیں یا جب آپ نے شادی نہیں کی ہوئی تو وہ بہت پارٹی گورز ہوتے ہیں, لیکن ایک دفعہ اور وہ شادی کر لیں تو وہ اس کو کمٹمنٹ سمجھتے ہیں. اس کے بعد اگر انفیڈیلٹی ہو جائے تو اس کے پیچھے کوئی ایکسکیوز نہیں. پھر جج بھی کہہ دے گا 50-50, بھائی اس کو پیسے دو, اب ڈیورس ہو رہی ہے انفیڈیلٹی کے اوپر چک کر. یہاں پہ یہ چکر ہے کہ آپ کے پاس ٹائم بھی ہے, آپ کے پاس اگر ریسورسز ہیں, اگر آپ کے پاس پیسہ ہے تو آپ نے سلون میں بھی جانا ہے, آپ نے مائیاں بھی رکھی ہوئی ہیں, ڈرائیور بھی ہے. یہاں کا لائف سٹائل تو میں پاکستان آتی ہوں بہت عیاشی کرنے. دیکھیں نا امریکہ میں اگر آپ 3-4 لوگ کسی اچھے ریسٹورینٹ میں کھانا کھانے جاتے ہیں, ادھر جو آپ کا بل بنتا ہے اتنے میں آپ پاکستان مہینے میں اچھا ڈرائیور رکھ سکتے ہیں $100-150 لیبر بہت چیپ ہے. تو جب آپ نے, آپ کے ڈرائیور نے اتر کے آپ کا دروازہ کھولنا ہے, دھوپ میں کسی اور نے امبریلا پکڑ لینی ہے, اور یہ سارے مہیا ہیں آپ کو. اور مزے کی بات ہے کہ لوور سے لوور مڈل کلاس میں بھی چلے جائیں تو انہوں نے بھی آگے سے نینی, آگے سے میڈ رکھی ہوئی ہے برتن دھونے والی, صفائی والی ہے. یہ تو بڑی عیاشی پروگرام ہے, یہ اس چیز کا ہے, فائدہ ہے. تو جب آپ کے یہ ساری سہولیات دے دی گئیں اور اگر آپ کے پاس ایکسٹرا ٹائم ہے تو شیطان, خالی دماغ شیطان کا گھر, یا تو آپ کٹیز پہ جائیں گے یا آپ, اور ابھی بھی ہمارے اس چیز کو بڑا عورت کو کور کیا جاتا ہے, بہت عزت دی جاتی ہے. اور یہ چیز جہاں پہ آ جائے کہ عورت کا افیئر یا عورت کا انفیڈیلٹی ہے, وہاں پہ ہش ہش آ جاتی ہے, یہ تو پاسبل ہی نہیں, غیرت کے نام پہ قتل. حالانکہ اٹس ویری پریولنٹ, ہو رہا ہے سارا کچھ, بات نہیں ہو رہی, اس کو چھپا دیا جاتا ہے. آدمیوں کے اندر بھی یہی ہے, لیکن آدمیوں کا یہ ہے کہ ایک چیز کہہ کے اچھا ٹھیک ہے 4 شادیاں تو نہیں ہیں لیکن چلو تم ویسے سائڈ میں جو مرضی کر لو. تو یہ ایک وبا پھیلتی جا رہی ہے, اور وہ اس کی روٹ کاز یہی ہے کہ آپ دور ہوتے جا رہے ہیں. اگر آپ یہ کہیں جی صرف ریلیجن, تو کچھ لوگوں میں ریلیجن نہیں ہے لیکن مورل ویلیوز بہت زیادہ ہیں, لیکن اگر آپ کا فیتھ ہو تو یو اسٹک کلوز ٹو دیٹ, تو آپ کے لیے کام آسان ہو جاتا ہے. بالکل, کیونکہ آپ کا مذہب جو ہے وہ آپ کو ان چیزوں سے اب وہ جون سا بھی مذہب ہے, کیونکہ آئی کم فرام جہاں پہ ہر قسم کا مذہب ہے, اور جو لوگ فیتھ کو سمجھتے ہیں کلوز, وہ اس کے اوپر بہت زیادہ پریکٹیکل ہوتے ہیں اس چیز کے بارے میں.